نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ایک بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کچھ عرصہ رہ کے، جس کی مدت 10 برس بتائی جاتی ہے، پھر آپ میعاد پوری کر کے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر چلے مصر واپسی کے لیے۔ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، آگ دیکھی، گھر والی سے کہا کہ تم ٹھہرو، یہ ایک آگ نظر پڑی ہے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ خبر ملے کہ راستہ کس طرف سے ہم نے جانا ہے، اور شاید میں وہاں سے کچھ آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تمہیں بھی یہاں پر اس وقت سردی میں تپش کا کوئی یعنی تاپنے کے لیے کچھ گرم چیز مل جائے۔ جب آگ کے پاس آئے تو ندا کی گئی، وہاں پر آپ کو ندا آئی اس درخت سے، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی ہوں اللہ، رب ہوں سارے جہانوں کا۔ یہ لوگوں میں ایک کہاوت ہے، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ اعلان نبوت، اظہار نبوت اللہ کی طرف سے جب حکم دیا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، تو وہ نبی ہیں۔ تو جس کو جس وقت نبوت کے اعلان کا وقت ملے گا یا اس کو حکم ملے گا، وہ اس وقت کرے گا۔ پیدا ہی نبی یہ نہیں ہے کہ آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی، آگ لینے گئے تو پیغمبری کے ظاہر ہونے کا وقت ہو گیا، یوں کہا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال تو ان پر واجب تھے، 10 سال کے بعد چلے تھے، یہاں آئے، آپ نے دیکھا آگ شعلے مار رہی ہے، اس کے قریب گئے، مگر وہاں پر آپ کو وہ جو آگ دکھائی گئی تھی وہ آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ روشنی تو تھی مگر جلانے والی نہیں تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب منظر میں تھے کہ آپ کو آواز دی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی جنگل طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو نوازنا تھا وہ نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سنو جو تمہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت اور نبوت کے لیے اس وقت ظاہر کرنے کے لیے فرما دیا، ان پر ظاہر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا، لاٹھی عطا ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا عطا ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ نے فرمایا میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دوسرے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ، اسنیک، اژدہا بن گیا۔ آپ کے ہاں اس کے لیے مختلف نام ہوتے ہیں،
اب میں کوئی نام لے دوں اور وہ سائز میں کم چھوٹا ہو جائے تو نہیں ایناکونڈا کہوں کچھ کہوں، بڑا سانپ بن گیا اور رینگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں اور اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی شکل پر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں بغل کے نیچے رکھ کے نکالو، تو وہ جب نکالا تو وہ چمکتا تھا، ید بیدا، بیدا چمکنے والے کو ید ہاتھ کو کہتے ہیں، خوب سفید چمکتا ہوا۔ یہ معجزے عطا فرمائے اور ان کو بھیجا فرعون کی طرف کہ جاؤ اور جا کر اس کو دین کی دعوت دو، تبلیغ کرو۔ اذهب الى فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بن گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا کی، میں اپنے ناظرین و سامعین کو کہوں گا یہ دعا اب خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ یہ سینہ کھولنے والی، علم بڑھانے والی، امان دینے والی بڑی پیاری دعا، جو خاص طور پر حق لاتے ہیں، اسٹیٹر کرتے ہیں، ان کو بھی یہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ سورہ طٰہٰ قرآن کی اس کی آیات ہیں، پارہ نمبر 16 میں، آپ اس میں پڑھ لیجئے گا۔ یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان میں جو گرہ آ گئی ہے وہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر کر دے، یعنی ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھی بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، بوجھ اٹھانا۔ یہ جو ہمارے ہاں وزیر کہلاتے ہیں یہ تو اپنا بوجھ ہم سے اٹھواتے ہیں، لیکن اصل بات وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے قوم کا جس شعبے کا، تو اس کو وہ حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں تشریف لے گئے فرعون کے پاس۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا جاؤ اور اس سے جا کر بات جب کرنا تو نرمی سے کرنا، کیونکہ مبلغ تبلیغ کرنے والے کی زبان اگر میٹھی نہیں ہوگی تو پھر بعض مرتبہ اگلے ضد پکڑ لیتے ہیں، بجائے نصیحت قبول کرنے کے وہ ضد میں آ جاتے ہیں۔ انداز اچھا ہو، الفاظ اچھے، لہجہ اچھا اور بات بھی پر اثر ہونی چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کا الفاظ ہیں قرآن میں کہ میری نشانیاں لے کر جاؤ، گفتگو اس طرح نرم انداز سے، نرم۔ تو یہ تبلیغ کرنے کے لیے اب ڈانٹنا، جہاں ڈانٹنا ہوتا ہے وہاں بھی الفاظ کا، انداز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں بھائیوں کو فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری گفتگو سے طیش میں آ کے تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ تو مقصد جو ہے وہ پیغام پہنچانا۔ یہ آئے، فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو مکہ مارا تھا جس سے وہ مر گیا اور آپ مدین چلے گئے۔ اس وقت آپ کی ظاہری عمر 30 برس تھی۔ یہ 10 سال اس میں اور شامل کر لیں کیونکہ 10 سال حضرت شعیب کے پاس رہے، تو اب 40 برس۔ اور یہ 40 برس کی عمر یا 40 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وَبَلَغَ 40 سنہ، اس کے بہت سے حوالے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں فرعون کے سامنے آ کر اعلان نبوت کیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، تم اتنی دیر تک ہمارے پاس رہے، ہماری نعمتیں کھاتے رہے، تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی مار ڈالا اور ہماری ناشکری کی۔ آپ نے فرمایا میرا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس شخص کو ادب سکھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ
قتل ہو گیا، اس کی ناگہانی موت پر مجھے مجرم بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ ہی مجھے شہر کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم غلط فیصلے کرتے ہو، اس انصاف نہیں کرتے ہو، تو تم نے مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو پھر میں اپنی جان کو بچانے کے لیے شہر سے چلا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کا پیغام دیا، مگر وہ تو فرعون تھا، وہ جو مال اس نے خرچ کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا نعمتیں خرچ کی، حضرت موسیٰ نے کہا بھی تو نے کون سی نعمتیں خرچ کی ہیں؟ قوم کا ٹیکس جمع کیا ہوا جس پر سب کا حق ہے وہی مجھے کھلایا، تو نے اپنے پلے سے کیا کھلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان میں مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے سامنے وہ لاٹھی ڈالی، تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ڈر گیا، کہ پکڑو اس کو سام کو کہیں مجھے کھا نہ جائے۔ بظاہر خدائی کے دعوے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا، میں مختصر کروں، اس نے سمجھا کہ یہ جادوگر ہے، جادوگری کر رہے ہیں، میجیشن ہے۔ اس نے کہا ایسی بات ہے تو میں تمہارا مقابلہ، فرمایا نہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اس نے کہا رب تو میں ہوں، کون ہے؟ آپ نے فرمایا رب السماوات والارض، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ آپ نے دلائل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں معجزات لے کر آیا ہوں، مگر وہ نہیں مانا، اس کی ضد۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو اگلی نشست میں سناؤں گا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہو گیا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔